ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے 90ویں سلطان سلطان سلیم اول ہوں گے۔ سلطان سلیم نے کل 8 سال حکومت کی اور اس عرصہ حکومت میں اپنی سلطنت کا رقبہ تقریباً 2 گنا کر دیا۔ ان کی بے مثال فتوحات اور جنگی قابلیت کے سبب انہیں سلاطین عثمانیہ کے بہترین سلطانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ انہیں حرم کی عورتوں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی، بلکہ شاعری اور مطالعے کا حد درجہ شوق رکھتے تھے۔ علماء کی صحبت سے مستفیض ہوتے، لیکن یہ علمی رجحان ان کی سخت طبیعت کو نرم نہ کر سکا۔ جو شخص ان کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ سلطان سلیم نے اپنے دور حکومت کے 8 سالوں میں 7 وزیر اعظم قتل کروا دیے، کیونکہ وہ اپنے والد سلطان بایزید ثانی کے تحمل اور نرم مزاجی کا نتیجہ دیکھ چکے تھے۔ بے جا نرمی نے فوج میں منمانی اور امراء میں خودسری پیدا کر دی تھی، اس لیے سلطان سلیم نے تند و تیز مزاج اپنا کر ان تمام خرابیوں کو دور کیا۔ آپ کے تخت نشینی کے وقت آپ کے دونوں بھائی 2 الگ الگ صوبوں کے گورنر تھے۔ شروع میں انہوں نے سلطان سلیم کی اطاعت کی، مگر کچھ ہی دن بعد شہزادہ احمد بغاوت پر آمادہ ہوا اور بورسا پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیم نے اسے شکست دی اور بورسا واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وزیر اعظم سمیت، جو کہ شہزادہ احمد کا حامی تھا، اپنے بھتیجوں اور بھائی کرکوت کو بھی قتل کروا دیا۔ موت سے قبل آپ کے بھائی کرکوت نے آپ کے لیے ایک نہایت ہی دردناک خط لکھا، جسے پڑھ کر سلطان سلیم بے تحاشا روئے۔ تخت کے جانب سے اطمینان ہونے کے بعد آپ کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوا، جس کا نام شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ اس شخص نے ایران و عراق کی ریاستوں کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے اور اب اس کی سرحدیں عثمانی سلطنت سے آ ملتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ کا سبب مذہبی اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک خالص شیعہ تھا، جبکہ سلطان سلیم ایک خالص سنی، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے فرقے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل ہی کے دور میں پہلی مرتبہ ایران کا سرکاری مذہب شیعت رائج ہوا اور سنیوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، جس کے جواب میں سلطان سلیم نے بھی اپنی سلطنت میں موجود شیعہ افراد پر مظالم ڈھائے۔ سلطان کو یہ بھی خبر ملی کہ شاہ اسماعیل مصر کے مملوک حکمرانوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ساز باز کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کشیدگی کا سب سے بڑا سبب شاہ اسماعیل کا شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو اپنے ملک میں پناہ دینا تھا۔ یہ تمام اسباب سلطان سلیم جیسے طنز مزاج بادشاہ کو جنگ پر اکسانے کے لیے کافی تھے۔ سلطان نے جنگ سے قبل شاہ اسماعیل صفوی کے دربار میں ایک خط بھیجا، جس میں سلطنت عثمانیہ کے اطاعت گزاری کی شرط پیش کی گئی۔ اس خط کے جواب میں اسماعیل صفوی نے سلطان سلیم کو افیون کا تحفہ بھیجا اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان یہ سن کر 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ہمراہ ایران کے دارالحکومت تبریز کے لیے روانہ ہوا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے مقابلے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی اور عثمانی فوجوں کے راستے میں آنے والے تمام شہر خالی کروا دیے۔ عثمانی فوجوں کو رسد اور اناج کی شدید کمی درپیش آئی، لیکن سلطان سلیم پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تبریز پہنچ کر دم لیا۔ اب مجبوراً اسماعیل صفوی کو جنگ کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ ایرانیوں نے شجاعت اور بہادری کی نئی مثالیں قائم کر دی، لیکن عثمانیوں کی طاقت و قوت کے آگے ڈیر نہ ہوئے۔ اس جنگ میں سب سے اہم کردار عثمانی توپوں کا رہا، جس نے ایرانی لشکر کو بوند کر رکھ دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اب سارا ایران سلطان سلیم کے سامنے تھا۔ یہ چاہتا تو اسے فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیتا، لیکن فوج مزید پیش قدمی کے خلاف تھی، اس لیے سلطان سلیم واپس روانہ ہوئے۔ اس فتح سے کردستان اور دیار باقر کا تمام علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ایران کے بعد سلیم شام اور مصر کے طرف متوجہ ہوا۔ یہ ممالک 250 سال سے سلاطین مملوک کے زیر نگین تھے۔ سلطان سلیم کے دور میں ان کا حکمران قاصوا غوری تھا۔ حرمین شریفین اور حجاز کا علاقہ بھی اسی کے زیر تسلط تھا۔ عثمانیوں کے مصر سے تعلقات تو بایزید ثانی کے دور سے ہی خراب چلے آ رہے تھے، مگر جب سلطان سلیم کو شاہ اسماعیل صفوی اور مصر کے عثمانیوں کے خلاف گٹھ جوڑ کا علم ہوا
تو اس نے اب مملوکیوں کا باقاعدہ بندوبست کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ اس کے علاوہ سلطان سلیم کا یہ ماننا تھا کہ خادم حرمین شریفین ہونے کا اعزاز کا مستحق اس سے زیادہ کوئی اور حکمران نہیں۔ اس لیے سلطان سلیم نے اپنے قاصد قاصوا غوری کے پاس روانہ کیے، جو اس وقت حلب میں موجود تھا۔ قاصوا غوری نے طیش میں آ کر ان ایلچیوں کو قید میں ڈال دیا۔ دوسری طرف سلیم ایک بڑے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حلب کے قریب دونوں افواج کے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا۔ سلطان سلیم مصر کے دو بڑے افسران خیربے اور غزالی کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ مملوکی بڑی شجاعت سے لڑے، لیکن عثمانی توپوں کے گولے بازی نے انہیں زیادہ دیر میدان میں ٹھہرنے نہ دیا۔ بوڑھا سلطان قاصوا غوری اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن اپنے ہی ساتھیوں کے بھیڑ میں دب کر مارا گیا۔ حلب کی آبادی نے سلطان سلیم کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اسے شعر کی کنجیاں پیش کر دی گئی۔ اب سلطان مزید آگے بڑھا اور مملوکوں کے زیر تسلط تمام شہروں نے اس کا استقبال کیا۔ بغیر کسی مذمت کے وہ اس کے حق میں دستبردار ہوتے گئے۔ ان میں دمشق، بیت المقدس اور حمص کے شہر قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد سلطان سلیم مصر کے طرف روانہ ہوئے۔ یہاں قاصوا غوری کا جانشین تومان بے عثمانیوں سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ غزہ کے قریب عثمانی فوجوں کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر مملوکوں سے ہوا اور یہاں بھی اپنے توپ خانے کی بدولت عثمانی غالب آئے۔ اب سلطان سلیم ریگستان عبور کر کے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے مصری افواج تومان بے کی قیادت میں پہلے ہی موجود تھی۔ یہاں ایک نہایت خونریز جنگ پیش آئی۔ مملوکوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ ایک لمحے کے لیے خود سلطان سلیم کی جان بھی خطرے میں نظر آئی، لیکن جدید اسلحے کی بدولت یہ میدان بھی عثمانیوں کے ہاتھ ہی رہا۔ اس فتح کے بعد قاہرہ کے گھر گھر میں مزاحمت شروع ہو گئی اور عثمانیوں کا اس شہر میں داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ اس لیے سلطان سلیم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو باہر آنے کا حکم دیا۔ بعد میں سلطان نے تمام شہریوں کو زیر کروا دیا۔ تومان بے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب رہا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسے عثمانیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ سلطان سلیم نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم مصر کے انتظامی امور کے طرف متوجہ ہوئے۔ گورنروں اور اعلیٰ افسران کا تقرر کچھ اس طرح کیا کہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد شریف مکہ نے بھی سلطان سلیم کی اطاعت کا اعلان کر دیا اور اسے خادم حرمین شریفین کے لقب سے سرفراز کیا، جو اس کی نسلوں میں تقریباً 400 سال تک موجود رہا۔ یہ لقب ملنے کے بعد آخری عباسی خلیفہ المتوکل، جو مصر کے مملوکوں کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت لیکن بغیر اختیار و اقتدار کے زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے خلافت کے تمام حقوق و امتیازات سلطان سلیم کے حوالے کر دیے۔ اس تاریخ سے عثمانی سلطان عثمانی خلیفہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المومنین ہونے لگا۔ 1518 عیسوی کو سلطان سلیم ان شاندار فتوحات کے بعد واپس قسطنطنیہ پہنچے۔ کچھ عرصہ آرام کے بعد اب آپ نے پھر سے لشکر جرار جمع کرنا شروع کیا اور بحری بیڑے کو مزید طاقتور بنایا۔ سلطان سلیم اس مرتبہ جزیرہ روڈوس پر حملہ کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے سے قبل ہی قسطنطنیہ سے ادرنہ جاتے ہوئے 1520 عیسوی میں موت کا شکار ہوئے۔ آپ کو دنیا کے بڑے بڑے فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم دی میگنیفیسنٹ نے سلطنت عثمانیہ کی عظمتوں کو ایک نئی اونچائیوں پر پہنچا دیا۔ ان کا تذکرہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔